غنی نے ایسے ادا کیے تھے ان دو بیٹیوں کے کہ میرے نبی یہ چاہتے تھے کہ میں تجھ سے اتنا خوش ہوا کہ تو نے واقعی داماد ہونے کا حق ادا کر دیا. اس لیے میرے نبی کی محبت قلبی کا عالم یہ تھا کہ میرے نبی بھی حضرت عثمان غنی سے پیار فرماتے تھے، اور اسی بنا پر میرے نبی نے 40 سے 100 بیٹیوں کے بارے میں اپنے فرمان سے واضح کر دیا کہ اگر ایک نہیں 100 بیٹی بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تجھے تیرے نکاح میں دیتا. یہ تو 2 بیٹیاں تھیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی سیدنا عثمان غنی سے پیار فرماتے ہیں. حضرات محترم، میں نے قرآن مجید کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے خود سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. اور کس انداز میں بیان فرمایا کہ اس سورت کے اندر اس آیت نمبر 10 میں بیت رضوان کا تذکرہ فرمایا میرے رب نے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، کہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت لے رہے تھے ایک درخت کے نیچے. ایک درخت کے نیچے اللہ محبوب سے فرما رہا ہے، امام الانبیاء سے فرما رہا ہے، اے پیارے مصطفیٰ بے شک جو لوگ تیرے ہاتھوں پر بیعت ہو رہے تھے، کہاں پہ؟ درخت کے نیچے. تو وہ یہ نہ سمجھیں وہ تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی تھی. فرمایا انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ پر بیعت ہو رہے تھے، وہ اللہ کی بیعت لے رہے تھے، وہ اللہ سے بیعت ہو رہے تھے. تو اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سامنے مصطفیٰ بیعت کر رہے ہیں لوگوں کو، اور رب اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ سونے یہ تجھ سے بیعت نہیں لے رہے، یہ تو میرے سے بیعت لے رہے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا اس آیت میں کہ اللہ رب العزت نے فعل مصطفیٰ کو فعل خدا قرار دیا. بیعت کرنا فعل مصطفیٰ ہے، اور میرا رب فرماتا ہے مصطفیٰ میرا پیار تجھ سے اتنا ہے کہ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، تیرا بیعت کرنا میرا بیعت کرنا ہے. یہ جو تو لوگوں کو بیعت فرما رہا ہے، یہ تو بیعت نہیں فرما رہا، میں رب بیعت فرما رہا ہوں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ رب کا مصطفیٰ سے تعلق قلبی کتنا ہے، تعلق میلان کتنا ہے کہ رب مصطفیٰ سے پیار کتنا کرتا ہے. کہیں تو قول مصطفیٰ کو رب اپنا قول کہتا ہے، کہیں تو رب محبت مصطفیٰ کو محبت خدا کہہ رہا ہے، کہیں قرآن میں اطاعت مصطفیٰ کو رب اطاعت خدا کہہ رہا ہے، اور کہیں تو رب عمل مصطفیٰ کو عمل خدا کہہ رہا ہے. اور اس آیت میں عمل خدا کو رب عمل مصطفیٰ کہہ رہا ہے. عمل بیعت کرنا میرا مصطفیٰ کا تھا، رب کہتا ہے نہ سونے انما یبایعون اللہ، وہ تو بیعت نہیں کر رہا تھا، میں کر رہا تھا. اور آگے یہاں تک بات میرے رب نے ختم کر دی. رب نے کہا سونے بیعت ہوتی ہے ہاتھوں سے. اب جا کر واضح طور پر میرا رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سونے یہ جو تیرے گورے گورے ہاتھ ہیں نا، جن پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں، صحابہ بیعت ہو رہے ہیں گورے گورے ہاتھوں پر، اے میرے محبوب یہ گورے گورے ہاتھ تیرے ہاتھ نہیں ہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ ہیں. تو رب یہاں پر بیت مصطفیٰ کو بیت خدا کہہ رہا ہے، اور دست مصطفیٰ کو دست خدا کہہ رہا ہے. ہاتھ کو رب مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. تو حضرات محترم یہ بیعت کس مسئلے پر ہوئی یہ بھی سمجھیں. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. 1,00,000 صحابہ کرام. جب آپ صحابہ کرام کے ہمراہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف ایک قاصد بنا کر پیغام پہنچانے والا بنا کر انہیں بھیجا کہ جا کر مکے والوں کو، قریش مکہ کو آپ پیغام پہنچائیں
اور انہیں جا کر آپ کہہ دیں کیا کہ ہم لڑنے اور جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم فقط اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا قاصد جس کو بنایا گیا وہ سیدنا عثمان غنی تھے۔ 1,00,000 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر رکے اور رک کر مکے کی جانب انہیں روانہ کیا قاصد کے طور پر کہ عثمان جائیے اور وہاں کر قریش مکہ کے لوگوں کو جا کر یہ بتائیے، یہ پیغام سنائیے کہ ہمارے نبی حدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہیں، کئی صحابہ کھڑے ہیں، اور میں حضور کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں کہ ہم مکے مدینے میں گھر کے لیے، مکے کا گھر اور بیت اللہ شریف کے ہاں اس لیے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ جو ہی سیدنا عثمان غنی نے ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا مکے میں جا کر، تو سب وہاں کے قریش مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے کافروں کے، انہوں نے کہا جی عثمان یاد رکھنا اس سال ہم نہ تیرے نبی کو طواف کرنے دیں گے، عمرہ کرنے دیں گے، اور نہ اور لوگوں کو، صحابہ کرام کو یعنی کہ عمرہ کرنے دیں گے۔ یہ پکی ہماری بات ہے کہ ہم اس سال تمہارے نبی کو بھی اور دیگر صحابہ کرام کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیں گے۔ ہاں تم اگر آ گئے ہو قاصد بن کر تو تمہیں ہم کھلی چھٹی دیتے ہیں، جتنے مرضی ہے عمرے کرو، وہ سامنے ہے اللہ کا گھر، طواف کرو بیت اللہ شریف میں۔ اب سنو، آج 14ویں صدی کا ملا جو توحید کی رٹ لگانے والا، جو مجرد توحید کی رٹ لگاتا ہے، حضور کے عشق کو نکال کر، محبت کو نکال کر، آج اگر عثمان غنی جیسا، جس عقیدہ سنیے کہ اگر عثمان غنی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور رسول اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنی ہے، عبادت کرو، گھر کا طواف کرو، عمرہ شریف کرو، اس کو کتنا بڑا ثواب ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر عثمان طواف کرنے پہ لگ جاتے تو قیامت تک توحیدی ملا اٹھ کر یہ کہتا عثمان نے حضور کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر دی، ہم کس کا باغ کی مولی ہیں، لہذا ہم عثمان کی سنت پہ چلتے ہیں۔ لیکن قیامت تک کے لوگوں کو عشق مصطفیٰ کی دعوت دیتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے وہاں کے کفار اور قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان سے کہہ ڈالا یاد رکھو میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا، کعبے کا طواف نہیں کروں گا، ایک چکر بھی نہیں لگاؤں گا، صفا اور مروہ میں سعی نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک میرا نبی آگے ہو کر یہ کام نہ کرے۔ میں نبی کے پیچھے پیچھے رہ کر نبی کی پیروی کروں گا، اور اسی کا نام اتباع مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، نبی کے پیچھے چلنا، نبی سے بڑھ کے نہ رہنا۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، اور حضرت عثمان غنی نے وہاں کیا کیا کہ ٹکرا دیا، اور وہاں پر ارد گرد جو مسلمانوں کے مکان تھے مکہ شریف میں انہیں جا کر انہیں دعوت دی کہ عنقریب اللہ رب العزت ہمیں یہ پاور عطا کرے گا کہ عنقریب مکہ جو ہے فتح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور وہاں جب خوشخبری سنانے کے لیے گئے تو رشتہ دار تھے، ان کے عزیز و اقارب تھے مکے میں سیدنا عثمان غنی کے، تو اس میں ٹائم لگ گیا۔ تو ٹائم لگنے کی وجہ سے ادھر حدیبیہ کے مقام پر فقط ان کو قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا، قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہاں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ وہاں مکے نے کفار اور مشرکین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اس لیے کافی دیر ہو گئی ہے، وہ واپس پیغام لے کر نہیں آئے جو ہم نے پیغام بھیجا تھا۔ جب افواہ پھیلی تو یہاں پر مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے دل میں قتل عثمان کا بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ہر مسلمان ڈٹ گیا، ہر صحابی ڈٹ گیا کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، ہم نے تو انہیں قاصد بنا کر بھیجا تھا، اور ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس سال ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، کوئی غزوے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہاں حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے صحابہ کرام کے دل میں یہ تڑپ اور جوش پیدا ہو گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کے قاتلین سے بدلہ لیں گے،
کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ یاد رکھیے یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے سوال کیا کہ نبی اگر علم غیب جانتا ہوتا تو وہاں پہ بیعت کیوں ہوتی، ہاتھوں پہ بیعت ہوتی، اور نبی بیعت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی بیعت لے لو کہ ہم مر مٹ جائیں گے، ہم بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو قتل کر دیں گے۔ ایک مذہب اٹھا، اس نے کہا نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں ہے، اگر نبی کو پتہ ہوتا معاذ اللہ تو پھر نبی بیعت کیوں کرتے صحابہ کرام کی کہ ٹھیک ہے چلو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یاد رکھو، سنو میرے نبی کی ایک اور حدیث، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پہاڑ پر چڑھے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا جب میرے نبی اس پہاڑ پر چڑھے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مولا کائنات بھی ہیں، جس وقت اس کے اوپر چڑھے اور چڑھ کر میرے نبی جو ہی پتھر پر پاؤں رکھا میرے نبی نے تو پتھر وجد میں آ گیا، پتھر پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ یہ احد پہاڑ کی بات ہے، اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جو ہی پتھر لرزنے لگا اور کانپنے لگا، اس پر زلزلہ طاری ہوا تو کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تو کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ میرے نبی نے ساتھ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، وَصِدِّيقٌ، اور ایک تجھ پر نبی ہے اور ایک صدیق ہے، وَشَهِيدان، اور دو تجھ پر شہید ہیں۔ کتنے؟ دو شہید ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا پتہ تھا تو پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا دو شہید تجھ پر موجود ہیں، ابھی عثمان شہید نہیں ہوئے لیکن پہلے میرے نبی نے خبر دے دی، تو اس سے یہ پتہ چلا میرے نبی کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا پتہ تھا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کبھی عثمان شہید نہیں ہوئے، ابھی تو پیغام دینے کے لیے مکے میں گئے ہیں، اچانک کسی نے افواہ پھیلا دی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو صحابہ کرام نے جہاد پر بیعت کی لی۔ جب سب صحابہ کرام بیعت کر چکے تو سن لیجئے اب اس بیعت میں بھی میرے نبی کا علم واضح ہوتا ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، اور اٹھا کر میرے نبی نے اپنا ہاتھ، اب اس بیعت میں بھی میرے نبی کا علم واضح ہوتا ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، اور اٹھا کر میرے نبی نے اپنا ہاتھ، اس کے نیچے سارے صحابہ کرام کا ہاتھ تھا، اور آخر میں میرے نبی کا ہاتھ تھا، یعنی کہ یہ دو ہاتھ میرے نبی کے ہو گئے، سارے درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہو گئے جن پہ بیعت ہو رہی تھی۔ میرے نبی نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ درخت کے نیچے جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو اس وقت میرے نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پتہ یہ چلا جو فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کی طرف سے بیعت تو ہوتی نہیں، تو میرے نبی کو پتہ تھا کہ عثمان شہید ہوں گے، اور شہید نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہیں، اسی لیے تو میرے نبی نے بیعت لی، اور بیعت لے کے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوا، اسی لیے تو میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہا ہوں۔ جب عثمان کا ہاتھ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو وہ ہاتھ تھا میرے نبی کا، اس ہاتھ کو رب کہتا ہے ید اللہ ہی، وہ نبی فرما رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ہاتھ تھا مصطفیٰ کا، اور رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ جس ہاتھ کو تو عثمان کا ہاتھ کہہ رہا ہے وہ عثمان کا بھی ہاتھ نہیں ہے، وہ تیرا بھی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ وہ میرا ہاتھ ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس ہاتھ کی نسبت کتنی بلند ہے کہ جو ہاتھ عثمان کا ہے اس ہاتھ کو میرے رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ تو یاد رکھیے
کہ جس وقت میرے نبی نے فرمایا میں خود عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھ کے عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ اس سے بڑھ کر عثمان کی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کہا اور حضور کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ کہا۔ یاد رکھیے، حاجی حج کرتا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور اسی طرح مجاہد جہاد کرتا ہے رب راضی ہو جائے۔ کائنات میں ہر نیک کام بندہ اس لیے کرتا ہے رب راضی ہو جائے۔ قاری قرآن اگر تلاوت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ یاد رکھو، عثمان وہ ہیں کہ جب درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی تو یہ صحابہ کرام کا مقام سنیے، اس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ تو حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس پر بیعت کی تو خود خدا نے اس قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن اترا، اور رب قرآن میں کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر راضی ہو گیا۔ کیوں؟ کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے مصطفیٰ کریم آپ سے بیعت کرتے تھے۔ رب کہتا ہے سونے مصطفیٰ آپ سے بیعت کرتے تھے۔ اب یاد رکھیے، میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سنیے، اور میرے نبی کے صحابہ کی سنیے۔ قیامت تک جس بندے نے بھی جو عمل کیا، عمل کے بعد اجر ہے، عمل کے بعد اس کو اجر ملے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کو جنت میں کتنے گریڈ ملیں گے۔ لیکن واحد صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں، درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں 1,00,000 صحابہ کرام۔ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے، رب کہتا ہے بیعت انہوں نے بعد میں کی، رب کہتا ہے میں پہلے ان سے راضی ہو گیا۔ بیعت بعد میں، رب کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے تحقیق ان سے پکا راضی ہو گیا۔ کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے ہمارا عمل ہو جائے تو اس کے بعد اجر ملتا ہے، لیکن صحابہ کرام ابھی عمل کرتے نہیں ہیں۔ رب پہلے قرآن کی آیت نازل فرما کے کہتا ہے او مصطفیٰ کے پیارو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرات معلوم ہوا صحابہ کرام 1.25 وہ ہیں جن سے رب راضی ہے، وہ صحابہ کرام ہیں جن سے مصطفیٰ راضی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا پوری کائنات میں سب سے بڑا رب ہے، اور رب کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ہے، اور اس کے بعد ان صحابہ کرام پر راضی ہیں تو مومنین راضی ہیں کہ ان کے وسیلے سے آج ہمیں اللہ کا عرفان، نبی کا عرفان حاصل ہوا۔ لیکن وہ کالے کالے اندر سے اور باہر سے کالے صحابہ کرام پر آج بھی تبرہ کرتے ہیں۔ تو بتاتا چلوں ان کے کالے جسم، کالے لباس اور اندر سے دل کالا ہونے سے صحابہ کرام پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ جب ان صحابہ کرام پر اللہ بھی راضی ہے، صحابہ کرام پر نبی بھی راضی ہے، اور تمام مومنین بھی قیامت تک راضی ہیں۔ اب کوئی بھی جو ان سے ناراض ہو اور ان کے خلاف باتیں کرے اس کا اپنا ہی کوئی خراب ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی، اور ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے میں بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی کو یہ شان عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان جب جنت میں جائے گا، پہلے جنت میں اندھیرا ہوگا، جنت کے اندر لائٹ نہیں ہوگی، بجلی کا نظام نہیں ہوگا، لیکن واحد میں نے اس عثمان کی شان بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا جب میرا عثمان جنت میں جائے گا تو اتنی روشنی پھیل جائے گی، پوری جنت چمک جائے گی، پوری جنت چمک جائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جامع ترمذی 3698 حدیث کا نمبر ہے، ابن ماجہ 109 حدیث کا نمبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لکل نبی رفیق،
ورفیق یعنی فی الجنت عثمان، لوگوں سنو، جنت کے اندر ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، لیکن تم مجھ سے پوچھو کہ جنت میں میرا ساتھی، میرا فرینڈز کون ہوگا، تو سنو جنت کے اندر عثمان میرا ساتھی ہوگا، جنت کے اندر عثمان ہوگا۔ اور سنیے آگے حدیث سنیے، الصواعق المحرکہ کے اندر، اور اسی طرح الریاض النظرہ کے اندر علامہ محب طبری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کیا ہے سنیے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عثمان 70 ألفا كلهم وقد استوجب النار الجنت بغیر حساب۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن حضرت عثمان غنی کی سفارش پر، شفاعت پر، اللہ رب العزت 70,000 جہنمیوں، وہ جہنمی جن پر جہنم واجب ہو جائے گی، اللہ رب العزت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ عثمان کی شان ہوگی، قیامت کے دن 70,000 ایسے افراد جن پر